السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں GHS ایجوکیشن۔ آج میں ایک زندگی کے بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے کامیابی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کامیابی بیسیکل ہے کیا چیز، کہ ہر بندہ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کامیابی ہے کیا چیز۔ آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی کہے گا کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ کسی ان پڑھ سے پوچھیں گے کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی کہے گا کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ کسی بزرگ سے پوچھیں کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی کہیں گے کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھیں گے کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کو کیا جواب دے گا کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ پر کسی سے بھی سوال کر کے پوچھ لیں کہ بھائی مجھے بتا دو کامیابی چیز کیا ہے، کس چیز میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کامیاب تو وہ ہونا چاہتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں کہ کامیابی چیز کیا ہے۔ تو کامیابی کی جو میری سوچ کے مطابق تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ مسلسل جد و جہد کرنے کے بعد کسی چیز کو یا کسی منزل کو حاصل کر لینا، اس کا نام کامیابی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کا نام ہی کامیابی ہوتا ہے، نہیں۔ ہاں، آج کل تو ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جو بندہ اچھے پیسے کما رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہے۔ نہیں، کامیابی اصل یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی خواب ہے، کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے کہ یار میں نے وہ چیز حاصل کرنی ہے، اگر تو آپ وہ چیز اپنی زندگی میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں اپنے مقصد میں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا کہ کامیابی چیز کیا ہے، سوچ نہیں آتی کامیاب ہونے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے، کامیابی ہے کیا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اپنی ساری زندگی ہماری گزر جاتی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی کامیابی ہے کیا، کامیابی کیسے ملے گی۔ کامیابی کے لیے سب سے مین چیز یہ ہو کہ آپ کے خواب ہونے چاہیے۔ خواب کیا ہوتے ہیں؟ خواب وہ نہیں ہوتے کہ جو ہم لوگ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ رات کو خواب آیا کہ یہ میرا خواب ہے۔ نہیں، خواب وہ نہیں ہوتا۔ خواب تو وہ ہوتا ہے جو جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا جائے۔ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس پہ میں انشاءاللہ ویڈیو پوری بناؤں گا کہ خواب کیسے بناتے ہیں اور خواب کے ساتھ ہم کس طرح خواب اپنے بنا کے کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خواب تو دیکھا تھا علامہ اقبال نے۔ علامہ اقبال نے کیا خواب دیکھا؟ علامہ اقبال نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ وہ سو رہا ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ ہماری ایک الگ ریاست ہے، نہیں۔ وہ سو کے نہیں خواب دیکھا تھا، انہوں نے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھا تھا۔ کیسے؟ کہ ان کی اندر ایک سوچ پیدا ہوئی تھی کہ ہمیں ایک اپنی علیحدہ ریاست بنانی چاہیے جس کا نام ہوگا پاکستان۔ وہ خواب تھا جو تعمیل کیا، مکمل کیا قائد اعظم نے۔ کیسے کیا یہ بھی ایک لمبا ٹاپک ہے، اس پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ اس پہ بھی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں سے کو بتایا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو کامیابی پلیٹ میں بھی مل جاتے ہیں، کچھ تو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کو کامیابی محنت کے ساتھ کرنا پڑتی ہے، تو کچھ لوگوں کو بنی بنائی کامیابی پلیٹ کے اندر بھی مل جاتی ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک شارٹس سی جو سٹوری کے ساتھ سمجھاؤں گا، فنی بھی ہے اور سبق آمیز بھی ہے، آپ لوگوں نے اس کو غور سے سننا ہے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ ہو گیا بیمار۔ بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ میری زندگی کے جو ہے وہ آخری دن چل رہے ہیں، کہ میرا مطلب کہ آخری ٹائم آ گیا، اس کے بعد میرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اولاد بھی نہیں تھی اس کی۔ بادشاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے اس کو کس طرح کرنا ہے۔ ایک دن نہ سوچتے ہوئے سے خیال آیا کہ یار میں نہ کچھ اس طرح کی شرط رکھتا ہوں کہ کوئی بندہ وہ پوری نہ کر پائے۔ اچانک اس میں خیال آتا ہے کہ وہ اپنے وزیر کو بتاتا ہے کہ یار پورے رعایا کے اندر بتا کے آؤ کہ بادشاہ نے شرط یہ رکھی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں بادشاہ اس کو بناؤں گا جو میری قبر کے اندر پہلی رات گزارے گا۔ مطلب جب میں فوت ہو جاؤں مجھے دفنانا نہیں، ایک رات کا ٹائم آپ نے مجھے رکھنا ہے اور پہلی رات جو ہے وہ میری جگہ پہ کسی اور بندے کو آپ نے دفنانا ہے۔ اگر تو وہ کامیاب ہو گیا تو اس کو آپ نے بادشاہت دے دینی ہے، اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو پھر اس کو بادشاہت نہیں دینی۔ ایک غریب آدمی میرے جیسا، اس نے سوچا، جب اس تک بات پہنچی اس نے سوچا
کہ یار میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک گدھا ہی ہے میرے پاس، اس کا میں نے کیا حساب دینا ہے؟ تو میں ہمت کر کے قبر میں پہلی رات گزارتا ہوں، پھر بادشاہت مل جائے گی، ساری زندگی عیاشی کریں گے۔ وہ ارادہ کر لیتا ہے، وہ بادشاہ کے پاس جب اپنی بات پہنچاتا ہے کہ بادشاہ صاحب میں آپ کی رات میں قبر کے اندر پہلی رات گزاروں گا۔ کچھ وقت گزرتا ہے، وقت گزرنے کے بعد بادشاہ فوت ہو جاتا ہے، بیمار تھا، ٹائم پورا ہو گیا، مرنا تو سب نے ہے، وہ مر جاتا ہے۔ تو جو بندہ کہتا ہے کہ میں رات کو قبر میں گزاروں گا پہلی رات، اس کو بلا لیتے ہیں، بلا کے قبر تیار ہو جاتی ہے، تیار ہونے کے بعد اس کو قبر کے اندر رکھ کے رات کو دفنا کے واپس آ جاتے ہیں، رات کو آ جاتے ہیں فرشتے آتے ہی اٹھا لیتے ہیں، بھائی اٹھو حساب دو۔ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، تو میں کس بات کا حساب دوں، میرے پاس صرف ایک گدھا ہے۔ انہوں نے کہا چلو گدھے کا حساب دے دو۔ کہتا ہے پوچھو کیا پوچھنا ہے گدھے کے بارے میں، کیا حساب لینا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ فلاں دن فلاں ٹائم پہ آپ نے گدھے کے اوپر وزن رکھا ہوا تھا، اور وزن رکھ کے آپ نے اس کو مارا تھا جی بالکل مارا تھا، تو آپ نے گدھے کے اوپر ظلم کیا تھا، چلو بھائی لگاؤ اس کو 5 لیٹر۔ 5 لیٹر کھانے کے بعد وہ کہتا ہے اچھا چلو یار کوئی بات نہیں، اب اس کے بعد کون سا اور حساب ہونا ہے؟ پھر فرشتے پوچھتے ہیں وہ فلاں دن آپ نے گدھے کو بھوکا رکھا تھا، ہاں رکھا تھا، لگاؤ بھائی 10 لیٹر اس کو۔ پھر تھوڑے وقت کے بعد پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں ٹائم نے آپ نے گدھے کو پورا دن بھوکا باندھا ہوا تھا، سایہ بھی نہیں تھا، دھوپ کے اندر باندھا ہوا تھا، تو ہاں وہ فلاں دن میں کہیں گیا ہوا تھا واقعی، اس کا حساب دو۔ ایسے کرتے کرتے پوری رات گزر جاتی ہے، حساب نہیں مکمل ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے، سارے لوگ اکٹھے ہیں کہ ہم بادشاہ صاحب کو دیکھنے آ رہے ہیں کہ ہمارے جو نئے بادشاہ صاحب ہیں وہ کیسے دکھتے ہیں، آئیں ان کی کو دیکھتے ہیں۔ قبر کھودتے ہیں، کھودنے کے بعد جیسے ہی قبر اوپن ہوتی جاتی ہے، کھلتی جاتی ہے، بادشاہ صاحب قبر سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں۔ لوگ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں کہ بادشاہ صاحب آپ ہمارے نئے بادشاہ ہیں، آپ ہمارے آئے محل میں بیٹھے ہیں اور ہمیں حکم دیں کہ ہم نے کرنا کیا، آپ تمہارے نئے بادشاہ ہیں، آپ کدھر بھاگ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے بھائی میں نے نئی بادشاہت کرنی، جو مجھ سے ساری رات ایک گدھے کا حساب نہیں ہوا، میں پوری کائنات کا یا پوری اس علاقے کا میں کس طرح حساب دے سکتا ہوں؟ اور اس نے بادشاہت نہیں لی۔ تو اسی طرح کچھ لوگوں کو کامیابی جو ہے وہ پلیٹ کے اندر بھی مل جاتی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کرنا کیسے ہے اور اس کو سنبھالنا کیسے ہے۔ اصل کامیابی کی قدر وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے زور لگا کر کامیابی حاصل کی ہوئی ہوتی ہے۔ جن کو کامیابی پلیٹ میں ملتی ہے ان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اچھی ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آ سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔